الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری باعوام کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری باعوام قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری باعوام خامہ قدرت کا حسن دستکاری باعوام کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری باعوام انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ لو جی اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیتا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اے کالے برگشتہ تیری سازگاری تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی مجلس شورا اور جامعہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام اساتذہ کرام طلباء کرام اور مکمل انتظامیہ اور میں بحیثیت چھوٹا سا خادم جامعہ سیدنا ابو ذر غفاری کے اور سب سے پہلا اسٹوڈنٹ جامعہ سیدنا ابو ذر غفاری کا اس کی لوگ کہتے ہیں کہ امیر المجاہدین بنے کیوں میں سکول پڑھتا تھا اور بابا سارا پڑھتا تھا صحیح طریقے سے انگلش میڈیم سکول میں لیکن جس دن بابا جی نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد یہاں مدرسہ ہوگا لڑکوں کا جس دن ارادہ فرمایا اس سے اگلے دن پھر میں سکول نہیں گیا اللہ کی قسم نہیں گیا وہ آخری دن تھا بابا جی نے کہا اب ہم ادھر لڑکوں کا مدرسہ کھولیں گے اور سب سے پہلے اپنا بیٹا میں یہاں پہ بیٹھ کے پڑھاؤں گا پھر میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں میں نے ذاتی طور پر سارا کچھ پڑھ لی ہیں علوم شرق و غرب روح میں باقی اب یہ بات نہیں کہ ہم نے نہیں پڑھا ساری گلا جان دیا لیکن حقیقی طور پہ جو قرآن پڑھیا کوئی شاید نہیں پڑھی اور قرآن دا اجاز کیے میں تو دستا قرآن دا اجاز کیے کہ جیل جدو میں گیا تے پہلے اتنا کدھر اور رکھیا پھر جدو پہلی تراویح سی تے این تراویح دے موقع تے میں نے کوٹ لکھپت منتقل کیتا انہوں نے
تے آپ بڑے پروٹوکول نال کیتا، وہ ایک بکری گل ہے۔ تے جناب جدو میں کوٹ لکھپت پہنچیا تے علیحدہ بالکل لوگ خالی چکی جتے بابا جی رہے بالکل مکمل بارک بند، تے آیا میرے کو او جناب جیل دا ذمہ دار بڑا، اور آگے کہنے لگا جی آپ صاحب تو کوئی شے چاہیے روٹی پانی؟ میں کہا جی کوئی شے نہیں چاہیے، قرآن پاک چاہیے بس۔ انہوں نے کہا جی معذرت نال اسی تو قرآن پاک نہیں دے سکتے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے تشریف لے جاؤ۔ گزرے کافی سارے دن گزرے، جدو 16واں روزہ سی غالباً اور کافی ساری گرمی بھی ہو گئی، تے جناب میں قمیض اتاری ہوئی صرف بنیان پائی ہوئی تے قرآن پڑھ رہا، تے میرے کو بالکل نہ سامنے بالکل سامنے بارک دی جالی دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ صاحب میری والدہ مرحومہ فوت ہو گئی تے تسی قرآن پڑھ دیو تے جڑا قرآن پڑھے نے وہ سال ثواب مینوں دے دیو۔ میں کہا میں تینوں ضرور دینا، گل سن ایک منٹ، اے قرآن دا اعزاز دیکھ، میں تیرے کو قرآن منگیا تو نہیں دیتا، تو میرے کو قرآن منگن آ گیا۔ اے قرآن دا اعزاز ہے، میں قرآن منگیا کتاب دی صورت وچ، انہیں قرآن نہیں دیتا لیکن قرآن منگن میرے کول بوئے تے کھڑا ہو گیا، پھر انہیں قرآن لیا نہیں، پھر نسیا پیچھے نو، پھر نمی پھٹی نواں قرآن پاک لیا کے مینوں دیتا، کہندا جی اے لو۔ میں کہا لے جاؤ جی جڑا پڑھیا تساں لے جاؤ قرآن لے جاؤ، جے ساڈے قرآن نہ تہاڈی ماں بخشی جاندی تے بخشا لو جی، اسی دیتا تہاڈوں سارا قرآن۔ اس واسطے میرا دل تے ایک باری کیتا کہ یار بڑا محنت نال تے بڑا زور لا کے قرآن پڑھیا ہویا، لیکن پھر مینوں وہ گل امام زین العابدین دی یاد آ گئی کہ یزید دا سپاہی امام زین العابدین دے دروازے تے آیا سی، مینوں وہ گل یاد آ گئی۔ جدو جناب کافی دن مہمان رہا، انہیں پناہ لئی، تو جدو واپس جان لگیا کہنے لگیا شاید امام صاحب تسی میں نے پہچانیا نہیں، آپ نے فرمایا جس ٹائم تو میرے دروازے تے دستک دیتی سی نا، میں تیرے چہرے ہوتے نگاہ پائی سی، میں نے وہ کربلا والا دن یاد آ گیا سی، میں تینوں اس سے پہچان لیا سی۔ لیکن میں کہا قیامت تک کوئی کمی نہ آئے نہ کہے کہ ایک یزیدی سجدہ دے در تے گیا سی خالی مڑ کے جاوے، تے میں کہا کوئی اے جا کے نہ کہے کہ حضور دے غلام کو قرآن منگنا، ایسا قرآن بھی نہیں سی دیندا، میں کہا سارا لے جاؤ۔ اسا اے انہاں کو سکھیا نا جی۔ اور سیدنا ابو ذر غفاری میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان دے تھلے تے زمین دے اتے ابو ذر نالوں کوئی سچا بندہ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اس نے کلے ہی دنیا تے رہنا، کلے ہی جانا تے قیامت والے دن بھی کلے ہی اٹھنا۔ اے جناب سیدنا ابو ذر غفاری دی شان ہے، تے اس دے اندر پڑھن والے طلباء اور اس دے اندر پڑھانا والے اساتذہ سارے نو خراج عقیدت ہے، لیکن ایک گل ہے کہ سارے پڑھے ہون گے سارے پڑھائے ہون گے، اے تا جناب وہ حضرت عبداللہ بن مبارک دی طرح جس طرح آپ نے اپنا مدرسہ بالکل اسلامی سرحد ہوتے بنایا ہے نا، بالکل سرحد ہوتے کہ جناب دیہڑی سبق پڑھتے سن، اور جس وقت دشمن دا خطرہ ہوتا سی تے گھوڑے ہوتے جناب زینہ کس کے جناب میدان وچ ہوندے سن، ساڈا بھی جناب ناموس رسالت دی سرحد ہوتے مدرسہ، کوئی گل پتہ لگ جاوے صحیح بھی حضور ال کوئی دشمن نے جناب آنکھ اٹھائی تو پھر قرآن کتابہ بند میدان عمل وچ، کیونکہ ساڑھے قائد نے سانو ہے دسیا کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمان۔ اور اقبال کہنا ہے کس کی جرت کہ مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدائے پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد۔ اے فرنگی صنم والیاں ساریاں عبادتاں اتو لے کے تھلے تک، آج جناب صبح اٹھو گے ہر اخبار دے اندر بڑا فیچر لگیا ہوئے گا، ایڈ جناب لیکن ایک پورا دو صفحے لکھے ہوں گے کہ جی فضائل شب برات، جناب شب برات دے اندر اینج ہوندا، شب برات دے اندر اینج ہوندا۔ آج جناب ساری قوم جناب کتھے جناب اجتماعی نوافل پڑھے جا رہے ہوں گے، تسبیح نمازاں پڑھیاں جا رہی ہوں گیاں، اے ساریاں عبادتاں ہو رہی ہوں گیاں۔ میں نے دسو کہ ساری رات بندہ کسے اے دنیاوی گل کرو کسے شخص کو ساری رات معافی منگے، سویرے جا کے اس نے اعلان جنگ کر دے کہ تیرے نام میری کھلی جنگ ہے، اور پھر جنگ نہیں پھر جنگ دا شروع کر دے عمل، تے کیا بندہ اس نے معافی دے دے گا کہ رب نہ مذاق لائے ہوئے بھئی ساری رات قوم اجتماعی دعا منگے گی، سویرے کی ہوئے گا جی پہلے 4% سود لیندی سی ہن 20% لے گی۔ کیسا قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر ہیں جی کی تماشا لایا پوری قوم نو، اے جی جناب تسبیح نمازاں ہو رہی ہیں، اے جی اجتماعی، اے یاد رکھنا قوماں دے اجتماعی گناہ دی سزا قوماں نو اجتماعی طور تے بھگتنی پیندی،
انفرادی نہیں بھگتنی پیندی. اے کہہ رہے سن بچے جناب مر رہے ہیں. اے یاد رکھنا قوماں دے رہنماواں دے بچے یا قوماں دے بچے ایکو جیسے ہوندے ہیں. قوماں دے جناب گناہ جڑے اجتماعی جناب گناہ جڑے اجتماعی اور پوری قوم نے بھگتنے پینے. بنی اسرائیل دا ایک عابد نہیں سی اور ساری رات جناب سارا دن اور جناب عبادت ہی لگا رہتا سی. اللہ نے اپنے فرشتے نے حکم دیتا جا کے بستی الٹ دو. انہوں نے کہا یا اللہ تے ایسا شخص بھی موجود ہے جس نے پلک جھپکنے دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پہلے جا کے نمیا پاؤ, اس کو پہلے الٹا کرو کہ میری اتنی نافرمانیاں ہوندیاں رہی ہیں اون دے دل وچ کدی یہ غبار بھی نہیں اٹھیا کہ کی ہو رہا. قوم آج جناب اپنے اپنے نفل پڑھ کے گھر چلی جائے گی. اور جی یہ کیڑی گل ہے, میں کہے نفل نہیں قبول ہونے, اللہ دی قسم نہیں قبول ہونے. پوری اجتماعی تو سب پوری قوم برباد کر کے رکھ دیتی, پوری تہذیب برباد کر کے رکھ دیتی. تیرے نفلاں نو رب ویکھے گا یا او جناب روندے اور سسک دے بچیاں اور جڑیاں خودکشیاں ہو رہی ہیں رب انہاں نو کھڑا کرے گا. اے دیکھو میری گل سنو, جے بچے رومن تا رب حضرت فاروق اعظم دی کانڈ تے بوری لدوا دے, جے بھوکنا رب بچے مر جان تے پھر ان دی سزا کی ہوئے گی. امیر المومنین ہوئے, خلیفہ دوم ہوئے, اور اس تو بعد جناب ترجمان نبی ہم زبان نبی ہوئے. ہاں جی, اس دی کانڈ تے اسلام لٹا دے کہ بچے بھوکنا روئے کیوں ان. تے جس مملکت خدا داد پاکستان وچ بچے خودکشی لوگ اپنے بچے قتل کر دیں اس دی سزا کی ہوئے گی. لیکن نہیں, اے یاد رکھنا قومہ تباہ ہونی ہے اس وقت جدو اجتماعی گناہوں تے جناب چپ کر کے تے اپنی اپنی سوچ دیں. ہر کوئی جناب کہندا کہ میرا کچھ بن جاوے, ہر کوئی اپنی لڑائی تے پھر لڑو, پھر دیکھو تہاڈے نال تماشا کی ہوندا. آج جناب اے امریکہ آیا ایتھے افغانستان وچ, انہاں آگے کیا ہم آپ کو پتھر کے دور میں پھینک دیں گے. لو او پتھر دے دور چ تا نہیں گئے, تساں تیاری بن لئی. اسلام دا اعجاز دیکھو, او تا پتھر دے دور وچ نہیں گئے, او تا بہتری دی طرف جا رہے ہیں, تسی جناب تباہی اور بربادی دی طرف جا رہے ہو. سود جناب کھلے عام, اور خدا دی قسم ہے اتنی جناب بے حس اور اتنی بے حیا قوم اسا نہیں دیکھی کہ اتنا بڑا اعلان ہو جائے. ہر اسی دیکھ رہے ہیں بھائی جناب ایتھے جناب صبح تو لے کے شام ممبر بھی آن, سپیکر بھی آن, جناب باز و نصیحتاں بھی سارے موجود ہیں. کسی نے سود دے خلاف گل کی تھی کیوں ہے تسی 3% سود سی, ہن تسی 20% سے کھڑے ہو گئے ہو. 3% اور 4% سود تو تسی ڈائریکٹ 20%, یعنی کہ رب نہ جنگ گھٹائی نہیں بلکہ بارود تیز کر دیتا. تے پھر دیکھو رب دا عذاب بھی تہاڈے واسطے تیز ہے. قوماں جناب مٹا کے رکھ دیتا. لیکن اقبال کہندا قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. ہاں جڑے آج بھی آ کے جناب 2 رکعتاں پڑھ کے 4 نفل پڑھ کے ٹر جان گے, انہاں نوں کی پتا ہوے قوم کس طرح, قوم دا کی بنے گا. ہاں لیکن اے یاد رکھنا ساڈا کام اے وے, اے بھی 2 رکعت دے امام ہیں نا. اے خالی مولویاں نوں نہیں اقبال نے کیا, انہاں 2 رکعت دے امام نے کیا جڑے آج سال بعد مسیتی آن کے 2 رکعت پڑھ کے کہن گے اسی رب تے بھی احسان کر آئے ہیں, قوم تے بھی احسان کر آئے ہیں. باقی جو مرضی ہوتا رہے حلال حرام, سانو اس دی کوئی تمیز نہیں, سانو اس دی کوئی گل نہیں. مینوں اے دسو حرام کھا کے عبادت قبول ہے تے پھر کیڑیاں عبادتاں, پھر کیڑے گناہ, پھر تو جناب اس طرح بالکل جانور دی طرح جناب اے پورا قرآن فائن تذهبون. قرآن کہنا کتے بھٹک دے پھر دیو, کتے گمراہ ہوندے پھر دیو, کتے بربادی پھر دیو. ان هو الا ذکر للعالمین. اے تواڈے سامنے قرآن جس دے وچ سارے جہاناں دا ذکر موجود ہے, ساری حکمتاں موجود ہیں, ساری گلاں موجود ہیں, لیکن قرآن نال نہیں آنا. کیوں جی اے جناب جڑے اپنے اس دورے جی اس جناب اتنے سازشاں دے باوجود بھی اپنے بچے نو قرآن پڑھن واسطے بھیج دیں, او جناب سلام عقیدت دے مستحق ہیں, انہاں دے والدین بھی سلام عقیدت دے مستحق ہیں. اور انہاں دے اور یہ یاد رکھنا جے اساں کوئی ہور دائیں بائیں تو متاثر ہوئے ہوندے تے اللہ دی قسم تانوں لکھ کے ویچ آندے کہ جناب ساڈے کوئی جیلاں شیلاں نہیں کٹی دیاں, ساڈے کوئی تشدد برداشت نہیں ہوندے, اے لکھ لو اسی گھر جانے ہیں جا کے اللہ اللہ کریں گے اپنا گورانگیں گے. لیکن قرآن پڑھیا ہویا سی, اور قرآن کس دے کول پڑھیا ہویا سی اور کس کو بیٹھ کے سمجھے سی, اس کو خادم حسین رضوی کہتے ہیں. انہوں نے دسیا سی قرآن پڑھنا ضرور ہے. امام حسین نے بھی قرآن پڑھیا لیکن پھر کعبہ چھڑ کے کربلا بھی گئے. ہاں اس واسطے اور میں یقین نال کہنا کہ تواڈے بچے نو جڑی تعلیم دیتی جا رہی, جڑی تربیت دیتی جا رہی, انشاءاللہ کدھر بھی کوئی میدان ہویا اے سر کٹتا جان گے, انشاءاللہ باطل دے سامنے جھکن گے نہیں. پوری دنیا دے اندر انہاں نو تکلیف کیے وے, انہاں نو تکلیف صرف اے وے کہ رب دے قرآن نہ تکلیف ہے.
اس دے نظام نہ تکلیف ہے، اس دے احکام نال تکلیف ہے. لیکن مسلمان کی ہے آج جناب صبح اٹھو تو پورا خاندان تیار ہے، ماں بھی اٹھی ہوئی، بچے بھی اٹھے کی جی بچے نے سکول جانا، گڈی بھی تیار ہے، ڈرائیور بھی تیار ہے، اور جناب کی ہے جی سکول ٹائی پینٹ شرٹ ہر کر جناب پالش کر کے جا رہے ہیں. اور جناب الحمدللہ ساڑھے ہاں تک بالکل بچے تیار ہو کے انہوں نے زیادہ تیار ہو کے آنے ہیں. لیکن بعض اوقات بعض جگہ جناب بچے قرآن پڑھن جا رہے ہیں، ادھا گلی سے پارا ٹھیک ہے جی جناب پھٹے ہوئے ہیں، اور یا قرآن قاری صاحب دروازے تے آ کے دستک دے رہے ہیں، ناؤ جی بچے نو قرآن پڑھانا، وہ کہنا ہے جی آج قرآن جناب چھٹی دے دو، انہاں دی خالہ آئی ہوئی ہے، لہذا ہے قرآن آج قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر چاہے تو کہہ رہے ہیں کوئی نئی شریعت ایجاد. ہند میں عجب طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس اور مسلمان ہے آزاد. اسلام محبوس کس طرح؟ مسلمان سویرے اٹھ کے کہیں گے جی اسی نفلی روزہ بھی رکھیا، آج افطاریاں بھی بنن گیا. اسلام ہے محبوس. اسلام جناب پورے اتو سٹیٹ بینک تو لے کے تھلے تک سارا دن کل جناب سودی کاروبار ہوئے گا، سعودی معیشت چلے گی، پھر ٹیکس پوائنٹ جناب اتنے تھلے ہون گے، سارا کچھ ہوئے گا سود دے نال. اسلام ہے محبوس اور مسلمان ہے آزاد. مسلمان راتی جا کے کہے گا میں بڑا پکا عاشق رسول ہاں، میں اتنے ہزار اتنے لاکھ اتنے جناب کروڑ کما کے لے آیا. اسلام ہے محبوس اور مسلمان ہے آزاد. اے جناب پوری قوم دا. لیکن کوئی بات نہیں، الحمدللہ اے بابا جی دی تربیت دا اثر موجود ہے کہ آج بھی انہاں دے خلاف کوئی گل کرنے والا موجود ہے. اسی صرف نرم جا بھی پیر رکھیے نا تو اسلام اپنا جناب بڑا گرم جا اعزاز سانو نواز دا. اسا ایک دن ہڑتال دا کیا 5 روپے دا فرق پیا، ان لوگوں دے نزدیک تھوڑے جا ہون گے لیکن تقریباً روزانہ 2.25 ارب روپے دی قومی بچت ہے. اور انہوں نے اور اگر دوسرے حساب نہ آئیے تو 35 روپے بدنا سی، 30 روپے اور بدانے سن لیکن 5 روپے گھٹائیں. انشاءاللہ یہ پورے گھٹائیں گے انشاءاللہ. اور اپنے بچے نو قرآن پڑھاؤ، اور قرآن بڑی عظمت آلہ اے تا عمر دے دروازے تو جناب بندے نو بے نیاز کر دیندہ. اے IMF دے دروازے تو بے نیاز نہیں کرے گا، اے جناب اس تو قومی عالمی بینک دے دروازے تو بے نیاز نہیں کرے گا. جڑا قرآن پڑھن والے نو عمر دے دروازے تو بے نیاز کر دیندہ. جے قرآن عمل کرنا نہ ہوئے تو پھر کیسر و کسرہ دیا نعمتاں انہوں نے پیرا چاہ دیتا. صحابہ نے کی پڑھیا؟ قرآن ہی تا پڑھیا. صحابہ نے کی پڑھیا؟ قرآن تے عمل کیتا، پھر جا کے کیسر و کسرہ دے دروازے کھٹکائیں. پھر تو جناب اور اے یاد رکھنا امتحان ہمیشہ موجود رہنے. حضرت شرحبیل بن حسنہ جدو جناب رومیہ دے خلاف ہوتے کھڑے ہو کر جناب قلعے دی پیراداری کر رہے سن اور خود کمانڈر سن. ایک کمانڈر ہو نہیں جڑے جناب گولف کلب بنا کے دے جا کے آسٹریلیا جزیرے لے لین، ایک کمانڈر ہو جڑے فوج تو اگے کھڑے ہو کر مسلمانوں دی حفاظت کرتے. اے او کمانڈرن حضرت شرحبیل بن حسنہ خود دے رہا ہے کہ وہ جناب انہاں دا پادری ہوتے قلعے دی دیوار ہوتے چڑھیا. انہیں کہا مسلمانوں نہ لڑنا نہیں، انہاں نہ تلوار نہ تسی مقابلہ نہیں کر سکتے لڑ کے. انہیں کہا پھر کی کریے؟ انہیں کہا جتنا قلعے دے اندر سونے اور جواہرات ہیں، جتنے مال ہے جناب سارا کچھ لے آؤ، سارا کچھ جناب جمع کرو ایک جگہ. جب جمع کر دیتا کہ انہیں کہا یہ کی کرنا؟ انہیں کہا انہوں خچر ہوتے لد دیو، انہوں سواری ہوتے لد دیو تے سواری مسلمانوں دے لشکر کی طرف روانہ کر دیو. جدو یہ مسلمانوں میں پہنچے گا تے آپس سے تقسیم ہوتے ایک دوسرے لڑ لڑ کے مر جان گے. حضرت شرحبیل بن حسنہ اس رات خود پہرے داری کر رہے ہیں. جدو آپ نے دور تو دیکھا کہ ایک سواری آ رہی، جدو قریب آئی تے دیکھا اس کے سونے جواہرات موتی ہیرے جوڑ جناب جواہر سارے لدے ہوئے. آپ نے وہ چمکتا ہوا دیکھا تے آپ مسکرا کے کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہمارے ایمان کا امتحان دینا چاہتا ہے. مسلمانہ دے سپاہ سالار تا او ہوندے جڑے سونا اور چاندی اور جواہر دیکھ کر اپنے ایمان مزید استقامت دیں. لیکن او نہیں ہوندے جناب جڑے امریکہ جا کے نیشنلٹیاں لے کے قوم دے راز بیچن. او مسلمانوں دے سپاہ سالار نہیں ہوندے. او جا کے جناب بیلجیم میں جا کے اپنے پلازے قوم دے جناب روندی بیٹیاں اور لین چ لگیاں دھیاں نو چھوڑ کے آٹا لین واسطے بیلجیم جلا کے پلازے بنانو قوم دے رہنما اور سپاہ سالار نہیں ہوندے. حضرت شرحبیل بن حسنہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے. جب آپ نے دیکھا آپ نے اس خچر کا منہ واپس کیا اور پیچھے سے ہانکا اور وہ سیدھا جب قلعے کے دروازے پر پہنچا تو وہ پادری کھڑے ہو کر کہنے لگا اس آسمان اور زمین کے اوپر اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جس قوم کی آنکھوں میں نظروں میں سونا اور مٹی برابر ہو چکا ہو. لیکن یہاں زر بھی بکتی ہے، زمین بھی بکتی ہے، ہر چیز بکتی ہے. یہاں تو چائے کی پیالی پہ لوگ اپنا ضمیر بیچ آتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پھر کروں تیرے نام پہ جان فدا. جب سارے خریدنے والے آئے، سارے سودا لگانے والے آئے تو ان کو یہی کہا تم بڑی دیر سے پہنچے ہو، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا.
یہ یاد رکھنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہے، ہمیں بحیثیت تحریک امیر سے لے کر نیچے کارکن تک ہمیں ذمہ داریاں جو دی ہیں، ان ذمہ داریوں کا ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے۔ وہ لوگ جو نہیں جانتے بوجھ ہے، وہ لوگ جو نہیں جانتے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ اور میں نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور سارا کچھ۔ کون سا مقام ہے جہاں پہ اللہ نے اپنی مدد نہیں بھیجی؟ پہلے دن سے لے کر آج تک، ابھی اس وقت تک کون سی ایسی جگہ ہے جتھے اسلام نے تہاڈی کان لگن دیتی ہوئے؟ جدوں بھی کوئی گل آئی ہو، یار رب دا اتنا قادر ہے کہ ساڈا ایک جملہ کہ نچن والیاں دے پتر آزادی دی جنگ نے رب نے اس دا بھی مول پا دیتا۔ بھائی ایک گل کہ ایویں اساں جملہ تن کیا سی بھائی انہاں دے واسطے گل نہیں، رب نے اپنی حکمت نال او جناب ظاہر کر دیتا کہ واقعی حقیقی گل ہے۔ جے رب ساڈے اتنے جملیاں دا بھی جناب پاس رکھ کے سانو عزت نال نواز رہا، پھر ساڈا ایک کم بندا کہ اسی اسلام نال کھڑے ہو جائیے، پھر اسی تاریخ نال کھڑے ہو جائیے، پھر دائیں بائیں ساری چیزاں پرے کر کے حضور دے دامن رحمت نال وابستہ ہو جائیے۔ اور یہ ضروری ہے کہ خالی گلاں نال نہیں، عمل نال بھی۔ اساں دیکھا بابا جی نے زیادہ عمل کیتا، تھوڑیاں تقریراں کیتیاں، لیکن جتنیاں کیتیاں پھر وہ ستھریاں کیتیاں، لیکن عمل جڑا نا وہ بڑی بڑی چیز ہے، خالی گلاں نہیں۔ اے صبح شام جناب اتے پورا اے جتھے لے جاؤ اتو تھلے لے کے سارے نصیحت آموزن، وزیر اعظم بھی تقریر کر رہا، وزیر خزانہ بھی کر رہا کہ جناب اصلاح واسطے این ہونا چاہیے، لیکن اصلاح ہو رہی نہیں ہو رہی۔ اگر قرآن دا ایک حکم مان لیا جائے تو اصلاح ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ ہوئے گی نا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل ضروری ہے، اور عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے۔ ہاں جی، عمل ضروری ہے، لیکن اے بے عملی نال گل نہیں بننی۔ پوری قوم جناب ایک طرف لا کے کدی جناب اس دروازے تے، کدی اس دروازے تے، کدی اس دروازے تے، یار اے تا بنیادی گل ہے۔ اسلام بنیادی چیزاں نو دروازے دے اتے دیندا، لیکن اسلام نو چھڑ کے آج تک میرے خیال 20% تو اتے بھی جی ایس ٹی ہو گیا، اور یہ سارے پڑھے لکھے لوگ اور یہ سارے کہندے سن جی کس طرح معیشت چلے گی؟ میں کہا رب تو انو اس جگہ تے لیا رہا جہاں امیر المجاہدین نے کیا اس سے طریقے نال معیشت چلے گی، اور چل بھی نہیں سکتی۔ کیویں چلے؟ کیوں؟ تسی رب رسول نال دشمنیاں کر کے، تسی اس دے احکامات نو پسے پشت ڈال کے، اور جناب کفر نو راضی ہون۔ سانو بھی کہندے سن آپ فرانس کے خلاف نکلے ہیں، ہم اپنی معیشت تباہ کر لیں۔ میں کہا لاؤ تساں تا معیشت تباہ کرنی سی نہیں، رب نے کر دی تھی۔ اگر تسی اس سے معیشت نو ناموس رسالت نہ جوڑ دیتا ہوندا تو پھر دیکھتے اللہ تعالیٰ ساری دنیا دی نعمتاں تواڈے پیراں وچ رکھدا کہ نہ رکھدا۔ لیکن کوئی بات نہیں، اے یاد رکھنا با خدا خدا کا یہی ہے در۔ حضور دے نظام نالی گل ہے، حضور دی جناب عظمت رفتہ دی اور حضور دی ناموس رسالت اور ختم نبوت دے پیرا دین نالی گل ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ہے قرآن ساڑھے واسطے اتریا، انہاں واسطے نہیں اتریا۔ اس قرآن ہوتے اگر مسلمان عمل کرن گے تو اللہ تعالیٰ انہوں عزت دے گا، اور اگر مسلمان قرآن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا انہا لتکون فتنۃ، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میں تو انہوں فتنے دی خبر دینا، اے بڑے بڑے فتنے۔ حضرت مولا کائنات نے عرض کی تھی یا رسول اللہ قلت ما المخرج منہا، یا رسول اللہ اس سے نکلن دا طریقہ کی ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ جی کتاب، فی نبأ ما قبلکم، اس وچ او بھی موجود ہے جو کچھ پہلے ہو چکیا، وخبر ما بعدکم، اور اس وچ او بھی موجود ہے جو تہاڈے بعد ہونا، وحکم ما بینکم، اس وچ او بھی موجود ہے جو تہاڈے درمیان ہونا، هو الفصل لیس بالحزن، فرمایا اس دی کوئی بھی گل آپس گڑ مڑ نہیں، ملی ہوئی نہیں۔ پھر آگے کی فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، فرمایا جڑا کوئی اس نو چھوڑے گا، قرآن نو چھوڑے گا، کسی بھی ظلم اور کسی بھی جابر دی وجہ نال، کسی بھی ظالم دی وجہ نال، کسی ظلم دی وجہ نال بھی کوئی قرآن چھوڑے گا، اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، اللہ اس کو برباد کر دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور فرمایا جو کوئی جناب اس دے علاوہ ہدایت تلاش کرن جائے گا، اس دے علاوہ اپنی تلاش کرن جائے گا، اللہ اس کو گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ اور فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اے اللہ دی صبر نالوں مضبوط رسی، وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ، اے اللہ دی بڑی حکمت والا ذکر ہے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، سیدھی راستے والا قرآن ہے۔ آگے کی فرمایا، آگے فرمایا من قال بہ صدقہ، جس نے اس دے نال گل کی تھی، اس دے کو وچوں کچھ کیا
اس نے سچ کیا ومن عمل به اجرا اور جس نے اس پہ عمل کیا وہ ضرور جزا دیتا گیا اور ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کی طرف سے دعوت دیتی اس نے حقیقت دے طور پہ صراط مستقیم کی طرف سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتی لیکن قرآن چھڑ کے اسلام چھڑ کے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہاں اگرچہ زر بھی ہیں جہاں میں کاذل حاجات جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے نہیں اور یہ اسلام کا ایک اپنا اعجاز ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں اور اسلام تو وہ ہے قرآن اور خالی یہ نہیں کہ حافظ قرآن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے قاری حضرت سالم ہیں سب سے بڑے قاری جن کے قرآن سن کر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے شکر ادا کی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں سالم جیسا قاری قرآن پیدا کیا ہے لیکن خالی قاری قرآن نہیں تھے پھر جب جنگ یمامہ کا مسئلہ آیا تو حضرت سالم جنگ لڑ رہے کسی نے کہا سالم کی طرف سے صفیں پیچھے جا رہی ہیں حضرت سالم نے جناب گڑھا کھدوایا اور کمر تک گڑھا کھدوا کر بیچ میں کھڑے ہو گئے فرمایا اب تو پیچھے نہیں نہ جا رہے اور حضرت سالم خود میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جنگ لڑتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد والے دن بھی جب 70 صحابہ کی لاشیں حضور کے سامنے پڑی ہیں 70 صحابہ کی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اعزاز بخشا یہ نہیں پوچھا کس کا خاندان بڑا ہے کس کا مجھ سے تعلق زیادہ ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب میں سب سے زیادہ بڑا قاری قرآن کون ہے سب سے بڑا قاری قرآن کون ہے اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور قرآن وہ ہے جو حریت سکھاتا ہے قرآن وہ ہے جو انسان کو عظمت والا بناتا ہے قرآن وہ ہے جو انسان کو کبھی کسی معاملے میں بھی ذلت کے راستہ نہیں دیتا وہ ہمیشہ حکمت اور دانائی اور صراط مستقیم پر چلاتا ہے یہ قرآن کی عظمت ہے لیکن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اور حافظوں کو زان المبارک آ رہا قرآن سنانا اور بابا جی جڑی حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی دے لہذا حوالے نال گل سناندے سن میں تانوں سنا دے آخری بابا جی فرماندے کہ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی کو ایک حافظ صاحب آئے پہلی تراویح نو انہوں نے کہا جناب مسجد سے جگہ نہیں بنی تے کسے مسجد والے نے نہیں سنیا جناب سانو جگہ دیتی تے میں کتے سناواں قرآن کہ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی نے فرمایا اوے حافظہ جا اس نو قرآن سنا جس دا قرآن ہے انہوں نے کہا جی اس کا کی مطلب آپ نے فرمایا جا روزانہ جناب 12 دریا دے کنارے پڑھایا کر اور حافظ صاحب روزانہ جاندے رہے 12 پڑھتے رہے جو 27واں روزہ آیا تے سلام پھیریا تے جناب توکل شاہ امبالوی دی بارگاہ چائے کیا جناب اے ویکھو اتنے پیسے مل گئے قرآن سنایا فرمایا جھلے حافظہ گھاٹے دا سودا کیتا ہی جے قرآن سنان اس پیسے دی نیت نہ گیا تے تینوں پیسے مل گئے جے تو اے نیت رکھ کے جاندا کہ آج مینوں رب مل جائے تے رب نے بھی تیرے نال ملاقات کر بس ساڈا بھی یہ عمل ہونا چاہیے ہر لحاظ نال کہ اسی جو بھی کام کریے ساڈا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حضور دا دین تخت تے آ جائے اس مقصد دا آخری حال یہ ہونا چاہیے کہ تسی کھا رہے ہو چل رہے ہو کاروبار کر رہے ہو بیٹھ رہے ہو اٹھ رہے ہو رشتہ داراں نال مل رہے ہو لوگاں نال مل رہے ہو اپنا مقصد یہ رکھنا کہ حضور دا دین تخت تے آ جائے تو پھر انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آ جائے گا ہاں اور رب اخلاص نو نہیں موڑدا ہاں تڑپ نو نہیں موڑدا ہاں تڑپ حضرت بلال جیسی ہوئے تو پھر بندہ آہد کر دے کعبے دی چھتوں تے چاڑی جاندا ہاں جے تڑپ تو خالی ہو خالی جناب اس طرح گلاں باتاں نال تے اپنے واسطے نہیں کرنا لوگوں واسطے کرنا تے پھر تہاڈے جناب میرے انہاں خالی جذبات نال دین تک جے اسی حقیقی طور تے اے سوچ لیا اور اے جناب عمل کر لیا کہ ہن اساں ہر او عمل کرنا جس نال حضور دا دین تخت تے آوے تے انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آئے گا پھر کوئی نہیں روک سکتا تسی جس دن سوچ لیا سی کہ اساں وزیر آباد جانا ناموس رسالت تے پیرا دینا کوئی روک سکیا سی عزم کر لیا سی پھر جو بھی نقصان ہویا جو بھی نفع آیا اس کی اپنی جگہ گل لیکن تانوں کوئی نہیں روک سکیا جس دن تسی عزم کر لو گے کہ ساڈا ہن سارے عمل حضور دے دین نو تخت تے لان واسطے انشاءاللہ پھر کسی ظالم دا ظلم اور کسی عادل دا عدل حضور دے دین نو تخت تے آ کے روک نہیں سکتا اور ہاں جی ہماری عدلیہ یہ بھی تھوڑے جراندن انہاں دا جناب 3:30 تو 4:30 بجے انہاں دا سسٹم بھی پھر جاندا اور انہاں نو جناب بڑا آج کل انصاف دین دی تحریک انصاف نو انصاف دین دا جناب بڑا شوق چڑھیا ہویا ہیں جی اے جناب عدلیہ ایتھے
लोग एक कतल दे केस वास्ते नसना और एक प्लाट दा केस होवे ते अल्लाह खैर करे, पता नहीं कई कई नसना दीवानी केस दे अंदर ते कई कई नसना दे अंदर खड़े रहंदे और जनाब उन्हां दियां मावां मर जांदियां, उन्हां नूं चेहरा नहीं वेखण दिता जांदा। एक केड़ा इंसाफ है भाई जेड़ा 3:30 बजे पटिशन होवे ते 4:30 बजे जमानत दे के घर भेज दिंदा? ए इंसाफ नहीं है, ए अदल नहीं है। एवं नहीं 134वें नंबर ते अदल आया। कोई साबित करे ना कि पाकिस्तान दे पाकिस्तान दे उलमा मौलवियों नूं तां गालां कढ देन, ए भी पाकिस्तान दे 134वें नंबर ते आए। अज भी पाकिस्तान दे उलमा दुनिया दे पहले नंबर ते आए। आप पढ़न विच भी, पढ़ान विच भी, अमल करन विच भी और हर गल विच भी। अरे हमेशा मौलवियों नूं बकवास करदे ने बह के इन्हां की कीता। 1953 की तारीख होवे, 1857 होवे, जनाब 1947 होवे, ये सारे जड़े अपनी दुकाना और जनाब ठइयां ते बहन और दीन के खिलाफ वो नहीं, जड़े मुसलमान हैं वो नहीं, जड़े जनाब मुहिबान इस्लाम हैं वो नहीं, जड़े जनाब बकवास करते बह के जी मौलवी 1953 की तारीख कौन कटुई है जी खत्म नबूवत मौलवी, ये तो सारे अपने जनाब कारोबार से बैठे रहन। 74 की तारीख कौन कटे उलमा मदारिस ते तलबा ए जनाब फैजाबाद सब नो ज्यादा किसका हिस्सा उलमा और तलबा दा। अगे जनाब अगे चले चलो, ये सारी गल होवे जदों भी कोई औखी गल है वो साडे शबीर शाह साहब फरमाते सन, कोई चवल मारे तावी मौलवी अगे खड़ा होंदा, हुक्मरान जुल्म ते उतर आवे तावी मौलवी खड़ा होंदा। कौम सिर्फ गल्लां करन वास्ते, कौम है मौलवियों ने की दिता, मौलवियों ने तुहानू बड़ा कुछ दिता और देणगे इंशाअल्लाह, लेकिन तुसी भी कोई अपने पैरों साथ साथ पाओ और हुजूर दे दीन नाल खड़े हो ताकि उन्होंने पता लगे। आज भी पार्टियां ना खड़े, आज भी जनाब ना बेईमाना और चोरा नाल खड़े। की करना जी, साडा नवाज शरीफ आवे, मैं कह नवाज शरीफ दा अब्बा मियां शरीफ भी आवे तो भी कुछ नहीं बनना, और हुजूर दा दीन आवे तो तां कुछ बनना। कहते हैं आपके पास माशी हल, आपके पास जनाब अदालती हल और आपके पास जनाब कोर्टों का हल क्या मौजूद है? हमारे पास हरगिज़ वो हल मौजूद नहीं जो यूरोप को पसंद हो, हमारे पास हरगिज़ वो हल मौजूद नहीं जो यूरोपीय यूनियन को पसंद हो, हमारे पास हरगिज़ वो हल मौजूद नहीं जो IMF और अमेरिका और रशिया को चाइना को पसंद हो। हमारे पास वो हल हर वक्त मौजूद है जो इस्लाम को पसंद है, जो इस्लाम का पसंदीदा है, जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का पसंदीदा है। वो हल हर वक्त मौजूद है। वो हल अदल के लिए हो तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में हजरत मौला कायनात काजी शुरा की अदालत में अपनी ज़र्रा वापस करके जा रहे हैं। हल इस्लाम के अंदर आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है कि अशराफिया से नवाजने का कैसे करना है। तो फिर हजरत उमर का वो फरमान मौजूद है कि इब्ने अफ़ान और इब्ने औफ के माल को सरकारी जनाब चरागाहों के करीब नहीं आने देना। हमारे पास हल आज भी मौजूद है, किसका? जर्नैलों का। तो हजरत फारूक आजम ने दौरान जंग हजरत खालिद बिन वलीद की टोपी उतरवा के कहा था कि जर्नैल को ये नहीं सूझता, ये उसूलों के खिलाफ है कि वो अपनी मर्जी से तहफ़ तकसीम करे, क्योंकि ये कौम का माल है, कौम के बैतुल माल में जाएगा। ये हमारे पास इस्लाम के मुताबिक जर्नैल का भी हल मौजूद है, जज का भी हल मौजूद है, मईशत का भी हल मौजूद है, इस्लाम के मुताबिक, यूरोप के मुताबिक नहीं। हमारे जनाब चाहे तो करे काबे को आतिश कदाए पारिस और चाहे तो करे फरंगी सनम आबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाजिद और हमारे मदरसों में फरंगी सनम आबाद नहीं है, जहां आज भी मोहम्मद अरबी का दीन आबाद है। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर के दीन के साथ इखलास नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें हर किस्म की बुरी सोच, बुरी मजालिस से महफूज फरमाए, हर किस्म के सगीरा और कबीरा गुनाहों से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हमारी हर खताओं को दरगुजर फरमाए और हमें इखलास के साथ हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए अमली जद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल